بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے، وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ انسان کو صبر کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیزوں سے بچنے کے لیے، وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتی ہیں، ہدایت نماز پڑھاتی ہے، زبان پہ رب کا کلام جاری کرتی ہے، لیکن کڑوی باتیں سننا صرف صبر ہی سکھاتا ہے۔ اخلاص جب دل میں آنے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبت میں بھی۔ عبادت اور محبت ایک ہی ہیں۔ جس کی عبادت کی جائے اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عبادت ہم خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ ایک فرق ہے، صرف محبت ہر کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف ایک ذات کی کرتے ہیں، اور وہ ذات واحد رب کی ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت، علی وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی نہیں، تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا، وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے میں صبر ہونے پر شدید افسوس ہوا، اور مزید آگے پڑھی تو جانا اب مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ ایسی سعادت بھی نہیں مجھ میں۔ پھر پڑھا کہ احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، مگر میں اس پہ بھی بہت دور ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال دیکھے، چیک کیے، اور مجھے پتہ چلا کہ میں بہت ہی کمزور ہوں اپنے اعمال میں۔ میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔
وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نا، چلیں اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔